حدیث جو ہے نا، حدیث یہ خصوصی طور پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اقوال اور افعال کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث کہا جاتا ہے. بس یہ سمپل سی ہے. جبکہ اثر جو ہے نا، یہ صحابہ کرام اور تابعین کی اقوال اور افعال کو وہ اثر کہا جاتا ہے. جس طرح کہ آثار صحابہ ہے وغیرہ وغیرہ، تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ وہ اثر کہا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو خبر ہے وہ عام بھی ہے. مطلب خبر جس طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اقوال اور افعال تقریرات کو کہا جاتا ہے، اسی طرح صحابہ کرام کی ان اقوال کو بھی خبر وہ کہا جاتا ہے. تو یہ ان تینوں میں وہ فرق رہا آسانی کے ساتھ. اب اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ایک حدیث کی جو بنیادی جو اجزاء ہوتے ہیں وہ دو ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے سند ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ وہ متن ہے. اب سند کسے کہتے ہیں اور متن کسے کہتے ہیں؟ یہ حدیث کی بنیادی کیا ہے؟ وہ دو اجزاء ہے. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ حدیث کی بنیادی کتنے اجزاء ہوتے ہیں، تو حدیث کی بنیادی طور پر دو اجزاء ہیں. ایک سند ہوتی ہے اور ایک وہ متن ہوتی ہے. اب سند بذات خود کیا چیز ہے اور متن بذات خود یہ ہے کیا؟ اس کا لغوی اور اصطلاحی وہ معنی کیا؟ اگر آپ سے پوچھے کہ سند کسے کہتے ہیں، تو سند اور اسناد یہ دونوں تقریباً ایک چیزیں ہیں. سند کا معنی ہے سلسلۃ الرجال الموصلۃ للمتن، یعنی رجال راویوں کا وہ سلسلہ جو آپ کو متن تک پہنچائے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو سند کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر اس طرح کہ امام بخاری کی ایک حدیث ہے کہ وہ فرماتے کہ حدثنا فلان عن فلان عن فلان، کہ فلاں فلاں سے فلاں فلاں سے یہ حدیث سنی، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ یہ حدیث کی ایک سند ہوتی ہے. یا جس طرح ہم اپنے باپ دادا پردادا سے ایک بات سن کے جو ہے نا وہ چلے آ رہے ہوتے ہیں، تو اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو بھی سند کہا جاتا ہے. تو سند راویوں کی ایک کڑی ہوتی ہے جس کو وہ سند کہا جاتا ہے. دوسرا ہوتا ہے وہ متن. متن کسے کہتے ہیں؟ متن میں اصل میں جو سند کے بعد جو کلام جو شروع ہوتی ہے اس کو وہ متن وہ کہا جاتا ہے. اور اس کو اصطلاحی معنی میں اگر یہ بھی سمجھے کہ ما ینتہی الیہ السند من الکلام فہو متن، یعنی کلام کا وہ حصہ جہاں تک سند پہنچتی ہے وہ متن کہلاتا ہے. یعنی راوی جو ایک نے ایک سے، دوسری نے تیسری سے، تیسری نے چوتھی سے، چوتھی نے پانچویں سے جو حدیث سنی ہوتی ہے، اور بعد میں وہ ان کو الفاظ میں جب بیان کرے، تو ان الفاظ جو الفاظ ہوتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وہ متن وہ کہا جاتا ہے. اس کے بعد ایک اصطلاح ہے المسند، اور اس طرح مسند ہے اور مسند ہے. یعنی مسند میم کے زبر کے ساتھ، اور مسند جو ہے نا وہ میم کے ضمے کے ساتھ. یہ دو اصطلاحات ہیں. یہ کسے کہا جاتا ہے؟ تو جو مسند ہے، مسند اصل میں اس کی دو تعریفیں ہیں اور دونوں آسان بھی ہیں. مسند اصل میں حدیث کی اس کتاب کو کہا جاتا ہے جس میں ہر راوی کی روایات کو اب علیحدہ علیحدہ وہ بیان کیا جائے، تو اس کو مسند کہا جاتا ہے. اگر ہر راوی کی روایات کو علیحدہ علیحدہ بیان کیا جائے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مسند کہا جاتا ہے. اور ایک ہوتا ہے مسند. مسند کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کرسی پر یا جس تخت پر شیخ بیٹھتا ہے، کوئی شیخ الحدیث بیٹھتا ہے، تو وہ کہا جاتا ہے کہ یہ مسند حدیث ہے. یا مسند اس کرسی کو بھی کہا جاتا ہے جس پر خلیفہ وقت بیٹھتا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ یہ مسند یہ خلافت ہے. ٹھیک ہے. اور ایک ہوتا ہے مسند، نون کی کسرے کے ساتھ. یہ مسند جو ہے یہ اس شخص کے بارے میں یہ ایک بطور اصطلاح بولا جاتا ہے کہ جو احادیث کو بیان تو کرے لیکن ان کی روایت اور درایت صرف روایت کرے. اب درایت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہ ہو. جس طرح ہم اور آپ ہم حدیث کو جب بیان کرتے ہیں تو ہمیں درایت کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ حدیث مطلب اس کے رجال کیسے ہیں وغیرہ وغیرہ، جو سلسلہ ہے، جو اسماء و رجال، وہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، تو اس کو مسند وہ کہا جاتا ہے. مطلقاً احادیث کو روایت کرنے والا اس کو مسند کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب یہ ہو گیا. اب اس کے بعد ایک اور وہ ہے، وہ اصطلاح ہے حافظ کا، ایک محدث کا اور ایک حاکم کا. یہ بھی اصول حدیث کی کچھ اصطلاحات ہیں. حافظ کے محدث کسے کہتے ہیں؟ محدث اسے کہتے ہیں کہ هو من يشتغل بعلم الحدیث روایتا و درایتا ويطلع على كثير من الروایات واحوال رواتها. یعنی کیا مطلب اس کا؟ یعنی ایسا شخص ہو جو علم حدیث کے ساتھ روایتاً اور درایتاً وہ مشغول ہو. یعنی اس کو روایت کی طرح بھی جانتا ہو، اور درایت کا مطلب یہ ہو کہ اس حدیث کی صحیح ہونے اور صحیح نہ ہونے کا علم بھی رکھتا ہو، اور ان کے رجال، یعنی جو ان کے راوی ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ان کو اچھی طرح جانکاری حاصل ہو.
تو اس کو محدث کی اصطلاح استعمال، اگر ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں محدث ہے، محدث نے یہ بیان کیا ہے، محدث نے یہ حدیث بیان کی ہے، تو محدث ہے ایسا شخص مراد ہوتا ہے۔ دوسرا اس کے بعد درجہ ہوتا ہے حاکم کا۔ حاکم کسے کہتے ہیں؟ حاکم یعنی اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کو تمام ذخیرے احادیث کا وہ کیا ہو، وہ علم ہو، یہاں تک کہ بہت سے کم احادیث ان سے وہ رہ گئی ہو، یعنی کہ تمام احادیث، مثال کے طور پر جس طرح امام بخاری کو 6 لاکھ احادیث یاد تھی، تو 6 لاکھ میں سے اگر بہت تھوڑے سے احادیث کسی کو یاد نہ ہو اور باقی 5 یا 5.5 لاکھ احادیث ان کو روایتاً اور درایتاً یاد ہو، تو اس کو لیے حاکم کا اصطلاح وہ استعمال وہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ اصطلاحات اصول حدیث میں، اصول حدیث کی تعریف ہو، اس کا غرض و غایہ، اس کا موضوع، پھر خبر، پھر اثر، اور پھر اسی طرح یعنی کہ حدیث، ان کی تعریفات وغیرہ وہ ہو گئی، پھر محدث کیا ہوتا ہے، حافظ کیا ہوتا ہے، حاکم ہوتا ہے، یہ بھی، اور اس طرح مسند اور مسند، اس میں فرق ہو وہ بھی ہم نے وہ بیان وہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو آج چونکہ ابتدائی دن تھا، انشاءاللہ کل سے پھر ہم یہ الباب الاول الخبر، یعنی خبر کی جو 3 قسمیں ہیں وغیرہ، ابتدائی طور پر 2 قسمیں ہیں، مطلب خبر متواتر کیا ہوتا ہے اور خبر آحاد جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے، یہ انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ اس پر بھی اپنی گفتگو وہ کریں گے۔ اس حوالے سے اگر آپ کو کسی بھی طرح کوئی کنفیوژن ہو حدیث، خبر یا اثر میں، یا اسی طرح حاکم، حافظ اور اس میں محدث میں، تو بے شک آپ پھر پوچھ بھی سکتے